جی تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ درخت ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ہمارا اثاثہ ہیں. اسی سے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں. اور پچھلی حکومت نے تو بڑے پیمانے پہ درخت لگانے کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن درختوں کے حوالے سے ہمیشہ پراسرار کہانیاں بھی وجود میں آتی ہیں. ہمارے جو بزرگ جو کہانیاں سناتے تھے اس میں جنوں اور پریوں کو زیادہ تر ٹھکانہ درختوں میں ہی بتایا جاتا تھا. لیکن حال ہی میں کچھ ایسی سٹوریز سامنے آئی ہیں کہ کسی درخت سے بلی کے بولنے کی آواز آتی ہے، کسی درخت سے رونے کی آواز آتی ہے. یوں کر لینا، چپ لیکن تحقیق کیا کہتی ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ درخت کس وقت روتے ہیں، یا درخت میں سے بلی یا انسانی رونے کی آواز آئے تو وہ کیوں آتی ہے. جی تو ناظرین، یہ تو ہر خاص و عام جانتا ہی ہے کہ درخت بھی انسانوں اور جانوروں کی طرح جاندار ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ درخت بھی انسانوں اور جانوروں کی طرح احساسات رکھتے ہیں. یہ بھی بھوک، پیاس، خوشی، غم، مختلف موسموں کی شدت وغیرہ ہر چیز محسوس کرتے ہیں اور ان پر اپنا رد عمل بھی دیتے ہیں. بعض اوقات درختوں کا یہ رد عمل اتنا غیر محسوس کن ہوتا ہے کہ ارد گرد موجود انسان اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. محققین کے مطابق درخت نہ صرف احساسات رکھتے ہیں بلکہ یہ بھی عام انسانوں اور جانوروں کی طرح مختلف آوازوں سے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ان آوازوں کی شدت بعض اوقات اتنی کم ہوتی ہے کہ بآسانی نظر انداز ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ آوازیں اس قدر اونچی ہوتی ہیں کہ ارد گرد موجود لوگ اسے سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ کئی خوف و ہراس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. محققین کے مطابق جو درخت خوشگوار ماحول میں پھلتے پھولتے ہیں ان کی آوازیں خشک سالی میں بڑھنے والے درختوں سے یکسر مختلف ہوتی ہیں. نیشنل جیوگرافک کے مطابق خشک سالی کی صورت میں تنوں سے گرنے والے درخت اپنے تنوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بلبلے بناتے ہیں، جس سے درخت کے تنے میں سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک منفرد الٹرا سونک شور کا سبب بنتا ہے. ان سوراخوں کو کیوٹیشن کہتے ہیں. اگر بروقت ان کی مناسب دیکھ بھال نہ کی جائے تو یہ درختوں کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. اس لیے محققین اور منتظمین ایسی آوازوں کو انتباہی علامات کے طور پہ لیتے ہیں کہ درخت کو ہنگامی طور پر پانی دینے کی ضرورت ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ان آوازوں کو درختوں کی تخلیق کے سگنلز کی تشخیص کے طور بھی لیا جاتا ہے. مستقبل میں اس کی مدد سے ضرورت یا خشک سالی کے وقت کا خود کار نظام کے تحت پانی دینے کا نظام ترتیب دیا جا سکتا ہے. گزشتہ دنوں پاکستان کے معروف اداکار احمد علی اکبر کو بھی ایک درخت سے کسی انسان کے رونے کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دی تھیں، جس کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پہ تہلکہ برپا کر دیا تھا اور لوگ پریشان بھی ہو گئے تھے. اداکار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ویڈیو پوسٹ کرنے کے ساتھ لکھا کہ آپ جو دیکھ یا سن رہے ہیں وہ جعلی نہیں. انہوں نے خبردار کرتے ہوئے لکھا کہ یہ آواز پریشان کن ہے. ویڈیو سے متعلق اداکار احمد علی نے مزید لکھا کہ ٹریل 5 اسلام آباد میں شوٹنگ کے دوران ہمیں کچھ عجیب و غریب تجربہ ہوا. ایک درخت میں سکے کے برابر سوراخ تھا جس میں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہیں. ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ریکارڈنگ کرنے والا شخص جیسے ہی موبائل درخت کے سوراخ کے قریب لے جاتا ہے تو وہاں سے کسی انسان کے رونے کی آواز آتی ہے. یہ آواز بالکل ایسی ہے جیسے کوئی انسان شدید تکلیف میں رو رہا ہو. کیمرہ پیچھے ہوتے ہی آواز کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ناظرین، اسلام آباد میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ایک درخت سے بلی کے بولنے کی آوازیں آتی تھی، لیکن وہ معاملہ اس وقت دور ہو گیا تھا جب سیانے آدمیوں نے وہ جو سوراخ تھا اس میں دیکھا تو وہاں اس کے اندر بلی کا ایک بلونگڑا جو اندر گرا ہوا تھا، اس کو نکال لیا گیا. اور علاقے میں جو خوف پیدا ہوا تھا، پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ جی کوئی بدروح ہے وغیرہ وغیرہ، تو بچے ڈرتے ہوئے اس درخت کے نزدیک نہیں جاتے تھے. لیکن بعد میں کچھ سیانے بندوں نے اس کے جب سوراخ کی ساری تحقیقات کی تو اندر بلی کا بلونگڑا تھا. لیکن جو یہ تحقیق آئی ہے یہ بھی اپنی جگہ، چونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ درخت جاندار ہیں. اب اداکار اکبر صاحب نے جو انسٹاگرام پہ پوسٹ شیئر کی ہے اس کی اپنی حقیقت ہے، لیکن اس کے اوپر بھی لوگوں کا جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ درخت کے اندر سے انسانی رونے کی آوازیں ہیں، بلکہ جو سوراخ درختوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں وہاں سے جب آواز گزرتی ہے تو وہ ایک انسانی رونے کی آواز پیدا کر دیتی ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ آواز سنی ہے تو اتنا میرا خیال ہے کہ ہوا جو ہے وہ اتنی سریلی نہیں ہو سکتی کہ انسانی رونے کی آواز ہی بن جائے. تو وہ لتا منگیشکر کی آواز کیوں نہیں بنتی، وہ نصیب لال کی آواز کیوں نہیں بن جاتی، پھر وہ رونے کی آواز ہی کیوں بنتی ہے. تو ٹریل 5 پہ جو درخت ہیں وہ تو خدا نخواستہ ایسے درخت نہیں ہیں کہ ان کو پانی نہ ملا ہو یا وہ کسی اور شدید کرم میں مبتلا ہوں. وہاں تو جنگلی حیات بھی ہے، انسانی حیات بھی ہے، پرندے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور بارشیں بھی یہاں پہ خوب ہوتی ہیں. لہٰذا ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ درخت روئے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ عمل کسی کو وہاں پہ لے کے جانا چاہیے تھا، وہ بتا سکتا تھا کہ اس کے اندر کس کی روح روتی ہے یا یہ درخت کیوں روتا ہے.
لیکن جو محققین ہیں انہوں نے اس ساری تحقیق کا مکوئی ٹھاپ دیا کہ جی یہ ہوا یہاں سے گزرتی ہے پھر رونے کی آواز آتی ہے. لیکن محققین میری بات پہ ذرا غور کریں کہ یہ آواز جب اندر سے گزرتی ہے تو پھر کوئی گانا بھی تو صورت اختیار ہو سکتا ہے. کوئی گانے کے اندر سے آواز آئے, رونے کی آواز ضرور آنی چاہیے. یا پاکستان کے ایسے حالات ہیں کہ اب بندوں کے ساتھ ساتھ درخت بھی رونا شروع ہو گئے ہیں. بہرحال تحقیق کی ضرورت ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.